بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی آپ کو تمام تر فضیلتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم نے پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ شبان المعظم کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل سے یہ مہینے کا آغاز ہوا ہے اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں اس بارے میں بات ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام کا یہ حصہ ہمارے ساتھ پیش کیا ہے لائف بوائے نے، اور ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے فائٹ ایک آسان گائیڈ، صابن سے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں، گھر سے باہر جراثیم سے فوری چھٹکارا پانے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، نزلہ کھانسی اور بخار کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں، طبیعت خراب ہو تو گھر پر آرام کریں، چھینکتے یا کھانستے وقت ٹیشو اور ماسک کا استعمال کریں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ہمارا آج کا شبان المعظم کی آمد اور مسجدیں ویران، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ویسے تو ایک حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی اس مرض کا، اس وبا کا شکار تو نہیں ہوا؟ اصل میں ایسا ہے کہ الحمدللہ ویسے تو الحمدللہ سبھی محفوظ ہیں، اور جتنے بھی میرے فیملی ممبرز، رشتہ دار، دوست احباب، مگر رات کو اچانک وہ میں 3:30 بجے ایک میسج پڑھا، ایک میرے شاگرد ہیں، اور ان کا میسج آیا کہ حضرت طبیعت خراب ہے، سانس بھی رک رہی ہے اور سانس بھی صحیح نہیں آ رہی ہے، اور عجیب جسم میں درد ہو رہا ہے، اور ایسا کبھی نہیں، اور کھانسی بھی ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اب میں نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جو ہے محفوظ رکھے۔ تو میں بھی بہت گھبرا گیا، اللہ خیر کرے۔ پھر میں نے فوراً کہا کہ اللہ حفاظت کرے۔ باقی یہ کہ آج کل تو ماشاءاللہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ دعائیں وغیرہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ البتہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کرونا والے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے تو وہ کرونا ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اگر وہ دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ وہ بیماری سے اس پڑھنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ احتیاط بھی ساتھ کرنے والے۔ مگر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سامنے جا کر گاڑی کے سامنے کہیں گے میں نے پڑھا، اور گاڑی والے کے سامنے آ کر کہیں گے مجھے مار دو، تو پھر لگے گا، تو وہ بے احتیاطی تو وہ ہوتی ہے۔ مگر اپنے طور پر جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ ضرور ہے، پھر اپنے طور پر رب پر توکل کیے جائے۔ جیسے ایک صحابی کہا کس میں آئے ہو یا رسول اللہ؟ گھوڑے میں آئے ہوں۔ کہاں ہے؟ کہنا وہ میں نے چھوڑ دیا ایسے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے طور پر باندھ دو، اور باندھ کر پھر رب پر توکل کرو۔ تو اسی طرح اپنے طور پر احتیاط نہیں کریں گے اور کہیں گے رب کی مرضی، تو رب کی پھر یہی مرضی ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ دعا ایک ہے، میں یہ عرض بھی کر دیتا ہوں تاکہ اگر سننے والے سن سکیں، اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ میں آہستہ پڑھ دوں گا 2 دفعہ، تاکہ اس کو بعد میں کوئی لکھنا چاہے تو نیٹ سے نکال کر لکھ بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھ کو اس چیز سے عافیت دی جس چیز میں تجھ کو مبتلا کیا، اور فضیلت دی مجھ کو، جو بھی مخلوق کو پیدا کیا ان فضیلت یافتہ میں اللہ نے بہت ساروں پر مجھ کو فضیلت دی۔ اس کا یہ ترجمہ بھی بنتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی تعریف کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ کیا، مجھے عافیت دی جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھے فضیلت دی، تو اس میں ایک تو حمد خدا بھی ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ جو اللہ نے جو بندے کو جو افضلیت، جو فضیلت دی، اس کا شکریہ بھی ہے۔ تو جب بندہ وہ کہتا ہے تو اللہ وہ بیماری سے اس کو محفوظ رکھ دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت اچھا ہوا۔ بالکل اچھا ہے، مگر احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ احتیاط کے مزہ ہی اس کا تب آتا ہے، اس یقین اور توکل کا، جب اپنی طرف سے پورا کام کر کے آپ پھر جو ہے وہ رب پہ چھوڑیں اور اس یقین کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عالمی وبا سے محفوظ رکھے۔ ویسے پاکستان میں جو فی الحال جو اعداد و شمار ہیں وہ مطلب تکلیف دہ تو ہیں، مگر اتنے وہ بری سچویشن نہیں ہے جتنی دنیا بھر میں ہے، مگر ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ بے شک اگر بات ہو ہی رہی ہے تو بتاتے چلوں، اس وقت
ملک کے مختلف حصوں سے آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں لوگ اپنی بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے پاس کھانے کو جو ہے وہ راشن نہیں ہے اور وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے جو دعوے کر رہی ہے ہم تک جو ہے وہ کسی طرح چیزیں پہنچیں. تو جتنے بھی فلاحی اور رفاہی ادارے ہیں وہ ان کے لیے بھی انہوں نے ذمہ داریاں لی ہیں. اصل کام یہ ریاست کا ہے. ریاست ان رفاہی اداروں کو سپورٹ کرے, اپنی پوری کوشش جو ہے وہ اس وقت دکھائے, کیونکہ ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنسی. آپ کو دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی بھی انسان کو, تو مطلب کتنے دن انتظار ہوگا, کتنے دن وہ بھوکے رہ جائیں گے, بچے چھوٹے چھوٹے بلکتے رہ جائیں گے بھوک کی وجہ سے. حکومت کو فوری طور پہ اس طرح جانب جو ہے وہ ایمرجنسی اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو شبان المعظم کے حوالے سے بات کریں گے, عبادات کے حوالے سے, وظائف کے حوالے سے, برکات اور رحمتوں کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. ہمارے ساتھ علامہ صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں اور آج ہم شعبان المعظم کے حوالے سے بات کریں گے. شعبان المعظم کی اسلامی مہینوں میں کیا اہمیت ہے, یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑا آپ کا دلچسپ سوال ہے. میں یہاں اس سوال کی جانب آنے سے قبل, چونکہ ہمارے پچھلی دفعہ بھی ایک بات ہوئی تھی وہ کہ بھئی پاکیزہ رہے, ہاتھ کو دھویا جائے, یہ بھی کیا جائے, تو ایک حدیث شریف بہت مشہور ہے اور اس کا ایک راز ہے. حضور نے فرمایا الطہور نصف الایمان, اور یہ آپ نے بہت دفعہ حاضرین نے ناظرین نے پڑھی ہے, سنی ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. ہاں, جیسے صفائی نصف ایمان ہے, طہارت یعنی صفائی نصف ایمان ہے. اچھا, جب یہ حدیث شریف میں نے بچپن میں پڑھی اور 55 تک پڑھوں گا تو اس حدیث طیبہ میں نے غور کیا کہ اس طہارت صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا. یہ بھی ایک بڑا راز ہے بھئی, کوئی اور نے کہا صفائی نصف ایمان ہے, اتنا بڑا درجہ دیا. تو حدیث پڑھتے وقت اس کی تشریح اور اس کی شرح میں ایک بات آئی جو بڑی زبردست بات تھی. وہ یہ بات یہ تھی کہ اصل میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے وضو میں تو اس کے ہاتھ کے گناہ گرتے ہیں, اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ گرتے ہیں, جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ گرتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر جب وہ بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. اب یہاں جو گناہ گرتے ہیں اس کی محدثین نے تشریح فرماتے فرمایا کہ اس کے صغیرہ گناہ گر جاتے ہیں, یہ ہے. اچھا, جب بندہ کافر ہوتا ہے اور وہ ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اس کے گناہ. اب وہاں وہ اس کو کہا کہ وہ کفر سے ایمان کی طرف آیا تو اس کے کل گناہ ختم ہوئے, اور یہاں پر وہ بندے نے وضو کیا, وہ صفائی کی, تو اس کے نصف گناہ یعنی اس کے صغیرہ گناہ گر گئے. تو اس لیے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, یہ جیسے آپ نے کہا کہ شعبان کا دیگر مہینوں میں کیا فضیلت ہے, تو سب سے بڑی بات یہ کہ حدیث طیبہ حضور کا فرمان ہے کہ الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, سبحان اللہ, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جس طرح اللہ رب ذوالجلال ایک بہت بڑا, اللہ کے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اللہ وہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے رجب کو اپنی نسبت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ, تو سارے مہینے اللہ ہی کی ہے. بے شک, مگر اس کو خاص نسبت, اس کا ایک وجہ علماء نے لکھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو روبرو اپنے جلوے دکھائے تھے اور اپنا دیدار کرایا تھا. تو جس مہینے کے آخری ایک تاریخ 27 رجب کو اپنا دیدار کرایا, تو اس رات اس مہینے کو اللہ نے کہا یہ میرا ہی مہینہ ہے, کہ میرے محبوب کو میں نے اپنا دیدار کرایا, اور اس لیے اس کو کہا. اور شعبان فرمایا کہ میرا مہینہ. اب یہ شعبان کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا, اس کی مختلف وجوہات محدثین نے نقل فرمائی. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اصل میں یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ, ظاہر ہے اس مہینے میں کوئی خاص اہم والی بات ہوتی ہوگی جس وجہ اہمیت بھی ملی ہے. صحیح. تو اس مہینے کے اندر خاص کر کے 15ویں شعبان کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی برکت والی رات ہے. اتنی بڑی کہ حضور نے فرمایا کہ اسکانت لیلۃ النصف. حضور نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے, فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا, اس کی رات کو قیام کرو, اس کی دن کو روزہ رکھو. اور یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ تعالی الی السماء الدنیا, اللہ تعالی آسمان دنیا میں جلوہ فرماتا ہے, اور فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ, کون ہے جو بخشش مانگنے والا میں بخشش کر دوں.
اچھا توبہ کے لیے مطلب بہترین ہے، یعنی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی تو ہو. ہاں، اور اگر یہ خاص طور پہ وہ لوگ سارے جو اس وقت یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے دنیا بھر میں یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت عالمی وبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ عذاب ہے تو پھر تو یہ سوچ رکھنے والوں کے لیے بڑی فکر کی بات ہے، پھر تو توبہ جو ہے وہ لازم ہوئی ہوئی ہے. بالکل بالکل. میں یہاں پر ایک بات بھی مزید عرض کروں کہ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم چونکہ نافرمان قوم تھی، اور جو وہ آپ جو ان کو بتاتے تھے، دین کی طرف لاتے تھے، وہ ان کی نافرمانی کرتے تھے. آخر کار جب حد سے بڑھ گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے عذاب کی دعا کی، اور جب عذاب کی دعا کی اور وہاں سے چلے گئے. اب جب چلے گئے تو عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے. جب عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے تو لوگ گھبرا گئے، اور اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ دعا کریں، کچھ کریں کہ یہ عذاب ہٹے. تو آپ نے فرمایا جس نبی نے یہ دعا کی ہے اسی نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اور اس نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو. اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ وہاں کشتی میں اور آگے روانہ ہو چکے تھے، اب پوری قوم پریشان. اب اس وقت پوچھا گیا کیا کریں، تو کہا ایک حل ہے، وہ حل یہی ہے، حل ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے. کہا کہ میدان میں نکل آؤ، ننگے پیر آؤ، اپنے کپڑے پرانے پہن کر آؤ، اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ضعیفوں کو لے کر آؤ. اور اب عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے، اب عذاب ہونے والا تھا، برسنے والا تھا. اللہ اس وقت جو یہ پیغام دیا گیا کہ اب چونکہ یہ ہے کہ اب سربسجود ہو کر معافی مانگو، رب کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اور رب کے بارگاہ میں اتنا عجز و انکساری کرو کہ اس کا یہ عذاب رحمت میں تبدیل ہو جائے. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سب عجز و انکساری میں آ گئے اور زار و قطار گڑ گڑا کر رونے لگے، تضرع اور ایک عجیب کیفیت ہو گئی، تو اچانک وہ عذاب کے وہ جو آثار جو نمودار تھے وہ سب چھٹنے لگے اور ہٹنے لگے. تو یہی آثار ہمارے لیے بھی کہ آج بھی سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا ہے، رب کے بارگاہ میں عز و انکساری کرنی ہے. اور ایسے موقع پر اگر مسجد کو اگر احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اجتماعی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ کٹھن مرحلے آ رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھ کر استغفار کریں، رب کے بارگاہ میں سربسجودی کریں، روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، جتنا ہو سکے روئے. ایسے موقع پر قرآن فرماتا ہے، قرآن اللہ کا فرمان سچا ہے، پکا ہے. فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنے جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر ہمیں بھی تو اپنے رب کی طرف ویسی عز و انکساری کرنی پڑے گی. جب ہم وہ کریں گے تو یہ اس کی قہری تجلی مہری تجلی میں تبدیل ہوگی، اور یہ قہر جو آج اب تک نہیں ہو پا رہا حل، وہ انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائے. انشاءاللہ. واقعی یہ ایک مشکل وقت، مشکل گھڑی سے تو ہم گزر رہے ہیں. ابھی سندھ حکومت کی جانب سے جو ایک اعلان ہوا ہے مساجد میں اور باجماعت نماز کی ادائیگی کے حوالے سے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. سندھ مساجد میں باجماعت نماز محدود، 3 سے 5 افراد ادا کر سکیں گے. جمعہ کے اجتماعات پر پابندی، اور کوئی اس خلاف ورزی کرنے والے پہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ کچھ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. علماء کرام کی مشاورت سے متفقہ طور پہ سندھ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مساجد میں یہ محدود اجتماع کا مقصد انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مساجد میں اذان کی آواز بھی آتی رہے گی، مساجد سے جماعت بھی ہوتی رہے گی، اور تلاوت کی آواز بھی قرآن مساجد میں گونجتی رہے گی، مگر وہ بڑی تعداد میں بھیڑ ایک جماعت جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. وہ احتیاط بھی ہو جائے گی اور یہ بھی کام چلتا رہے گا. تو پاکستان میں علماء کرام نے سندھ میں یہ فیصلہ دیا ہے، اور جس کے اوپر جو ہے عمل درآمد آج سے شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی مطلب اللہ تو شارک کے قریب ہے، نیت ارادہ جو ہے وہ کسی بھی فیصلے سے بڑا نہیں ہوتا. جی ہاں جی. تو ہمیں علماء کرام کے اس فیصلے کو اور ہماری گورنمنٹ کے اس فیصلے کو جو ہے وہ ماننا ہم پہ واجب بھی ہے. دیکھیں پہلی بات فہیم بھائی، یہ بڑا احتیاطی یہاں جواب دینا میں سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ احتیاط تو اپنی طرح ضروری ہے، اور یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ جب حلال جو ہے وہ تو کھایا جا سکتا ہے، مگر حرام بھی کھانے سے جو ہے وہ منع ہے، مگر ایک کیفیت ایسی آئے کہ جس میں جو ہے بندہ حرام جو ہے وہ جب
کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کوئی اسباب بھی نہ ہو اور مردار ہے یا حرام ہے تو اس صورت میں اس کو کھانے کی اجازت ہے. تو اسی لیے جو علماء جو ہے وہ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ بھئی تو اب یہ مختلف علماء کی رائے, ہمارے جو علماء جو ہیں جتنے بھی میں نے جو سنا ہے اس میں یہ کہ اب تک ایسی کوئی میں نے نہیں سنا کہ بھی مسجد میں نہ جائے. البتہ یہ ہے کہ جیسے بچے ہیں, بچے تو نابالغ بچوں پر تو ویسے بھی حکم نہیں ہے, ان کی تربیت کے لیے ویسے لے جایا جاتا ہے تو چلو وہ نماز گھر میں پڑھ لیں. اسی طرح بوڑھے جو حضرات ہیں ان کے لیے مجبوری ہے کیونکہ وہ خاص کر کے ان میں قوت دفاع کم ہوتی ہے کہ وہ اتنی جلدی وہ اپنے آپ کو وہ, تو اس لیے ان کی مجبوری ہے ان کو وہ. باقی دیکھا جائے کہ آیا اس سے بہت زیادہ امکانات بن سکتے ہیں, اگر بن سکتے ہیں تو پھر علماء ہمارے بڑے جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, ایسی شخصیات اگر ان کا وہ ہے تو پھر وہ اور جو ہے وہ حکومتی مطابقت کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر جو وہ بڑے فیصلہ کریں گے ہم ان کو وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, مفتی تقی عثمانی صاحب اور کچھ اور بھی علماء کرام کی یہ مشترکہ طور پہ یہ ان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور انہوں نے جو ریفرنس سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں بیشتر اسلامک جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس طرح کے ڈیسیجن لیے اور باجماعت نماز جو ہے وہ اس کو فی الوقت مطلب کسی بھی مسلمان کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کرنے والی بات. کعبۃ اللہ دیکھیں, آپ دیکھیں سب سے بڑا کام, اس کو اگر وہاں پہ یہ اجتماع جو ہے محدود کر دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے, تو پھر مساجد پہ بھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. یہ ایک ریفرنس انہوں نے یوز کیا ہے اس طرح. مصر جامعۃ الازہر, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے باجماعت نماز کو روکنے کے لیے فی الوقت ہنگامی طور پہ. تو خیر اس پہ ہمارے علماء کرام بہتر جانتے ہیں, سیاستدان ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, ہمارا کام جو ہے وہ فالو کرنا ہے قوانین کو. اور خیر میں یہاں پر ایک بات کروں گا, دیکھیں جامعۃ الازہر کی طرف سے تو یہ آیا, پھر اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کا باقاعدہ اور جو عارف علوی صاحب صدر صاحب سے ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ چلتا رہا اور ڈسکشن چلتی رہی. مگر جہاں تک میں نے یہ خبر سنی کہ اب تک اس بات پر اتفاق نہیں ہوا کہ جماعت کو بالکل موقوف کر دیا جائے گا, ایسا کوئی اس بات پر نہیں, بلکہ یہ کہا گیا انہوں نے کہ بھئی بچے نہ جائے, بوڑھے نہ جائے, باقی جو ہے وہ جائے اور جائے بھی, خاص کر کے وہ جائے. اور ایسی بات یہ ہے کہ وہ خطبے کو مختصر کیے جائے اور نماز سنت کو گھر میں پڑھے, فرض کے لیے جائے, فرض پڑھ کر واپس آ جائے. تو اس طرح کی رائے دی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ میں نے جو سنا وہ یہ خبر سنی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اب بھی شبان المعظم میں اس طرح کوئی رات جب بھی کوئی آتی تھی مساجد میں رش ہوا کرتا تھا, تو اس دفعہ ابھی ہمیں صورتحال کا اندازہ نہیں ہے, تو گھروں میں بیٹھ کے عبادات کرنی ہوں گی مسلمانوں کو, اور جو بہنیں ہماری جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں وہ ویسے بھی گھروں میں بیٹھ کے عبادات کرتی ہیں. تو اس بارے میں کوئی کیا وظائف ہونے چاہیے, کس طرح جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے, توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو, ایک وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے. علامہ صاحب سے کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبان المعظم کی برکات اور رحمتوں کے حوالے سے آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جناب, کہ ہمیں بتائیے کہ اس بابرکت مہینے میں توبہ کے لیے اور وظائف کے لیے, عبادات کے لیے, نوافل کے لیے وہ مطلب کوئی رہنمائی کیجیے ہماری کہ کس طرح ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ روزہ رکھا جائے, جہاں تک ہو سکے روزہ رکھیں. اور بابا فرید فرماتے ہیں کہ آدھا تصوف تو بھوک میں ہے. تو اور دوسرا یہ کہ قوت حیوانیت اور قوت روحانیت میں اگر کھانا زیادہ کھائے تو حیوانی قوت بڑھتی ہے, اور کھانا کم کرے تو روحانی قوت بڑھتی ہے. تو روحانی قوت بڑھانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات جس طرح حضور نے فرمایا 15 شعبان کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہو کر کہتا ہے کون ہے بخشش مانگنے والا, علام مسترزقین فارزق لہ, کون ہے رزق مانگنے والا. آج لوگ معاشی پریشان, گناہوں کی پریشانی, علام مبتلین فوافی, کون ہے مصیبت میں مبتلا, معافی مانگے میں معاف کر دوں گا. تو یہ بہترین موقع ہے کہ کثرت سے جو ہے روزے رکھے جائے, استغفار کیے جائے, اللہ سے معافی مانگی جائے. اور چونکہ اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا, تو اب اس مہینے میں
نسبت حضور کو ہے تو حضور سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور حضور سے خاص تعلق بنانے کے لیے درود شریف خاص تعلق ہے، نسبت ہے، تو اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے گھر میں اگر یہ فیملی یہ بنا لے کہ روزانہ 10 منٹ درود شریف کی ایک عادت بنا لے، بیوی بچوں کو بٹھا کر اگر 10 منٹ اگر چھوٹے چھوٹے دانے جو بولٹن مارکیٹ میں مل جاتے ہیں سر، وہ دانے یا چنے کے دانے یا کچھ بھی ہے، اس کو لے کر بیٹھ کر اور 10 منٹ جو ہے درود شریف پڑھا جائے، تو یہ درود شریف اندر ہی ایمان کی حلاوت پیدا کرتی ہے۔ بلکہ صوفیہ نے یہاں تک فرمایا تصور شیخ سے جس طرح قرب الہی کا درجہ ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے حضور علیہ السلام کے روزے کا تصور مان کر درود شریف پڑھے اور اس کا جو ہے پورے انہماک سے پڑھے اور اس طرح کی عادت بنائے، تو اس کا تعلق حضور سے مضبوط ہوتا جائے گا اور حضور کی دل سے اس کا دل کا کنیکشن ہو جائے گا، اور ذریعے مرشد کے جب ہوگا تو پھر حضور کی طرف سے خاص عنایتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو تعلق بنانے کا بھی بہترین مہینہ ہے، حضور پر درود شریف کثرت سے پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ہے تو ایک بات عرض کروں کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، حضرت میں مالی بڑے پریشانی میں ہوں، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص نے آ کر کہا، حضرت میں اولاد نہیں ہے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ ہمارے ہاں کھیتی باڑی نہیں ہو پا رہی ہے، بڑے پریشان ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا اور کہنے لگے کہ حضرت نہر وہر نہیں ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک مرید نے کہا کہ حضرت ہر ایک کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، حکیم تو ہر ایک کی مرض کے مطابق الگ الگ نسخہ دیتا ہے، آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں رب کا حکم پر عمل کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ استغفار ہے معافی مانگنا، اپنے رب سے معافی مانگنا۔ پھر کہا کہ اچھا اللہ انہ کان غفارا، اچھا یہ نہیں فرمایا کہ غفارا معاف کر دے گا، نہیں، اللہ نے فرمایا انہ کان غفارا، تم بخشش مانگو بے شک وہ معاف کر دے گا، یعنی پھر تو شک کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی تمہارا معافی مانگنے کا حکم رب نے دیا، اور جب تم نے معاف کر دیا اب شک لیں انہو کان غفارا، یہ یہاں پر ہے بے شک، انہ کا معنی بے شک، اب کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا معاف کر دے گا، پھر ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ آسمان سے جو ہے تم پر چھما بارش کا نزول کرے گا، وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مال کے ذریعے مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسے باغات دے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسئلے کا حل استغفار میں موجود ہے۔ اب کتنی دفعہ کریں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا استغفار جو ہے وہ توبہ، یہ مطلب استغفار کرنے کے بعد کیا ہمیں دوبارہ اس جانب اگر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات؟ پہلی یہاں دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنے زبان سے اپنے حضور قلب کے ساتھ، خالی زبان سے بعض لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یہ نہیں، بلکہ جب جس طرح ہم شکر بھی کرتے ہیں نا، شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، وہ تسبیح میں رٹا لگایا ہوتا ہے، یہاں سے الحمدللہ نہیں نکل رہا ہوتا ہمارا، یہ کتنی سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ اصل میں ایک لسانی ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، اور ایک جسمانی ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ بندہ حضور قلب کے ساتھ استغفار کرے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حدیث شریف آتا ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا میں خود پڑھتا ہوں، جبکہ حضور تو بخشش شدہ ہے اور حضور کے صدقے ہماری بخشش ہوگی، پھر بھی حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب توبہ بندہ کرتا ہے نا، استغفار بھی توبہ ہی ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلا تو اس گناہ پر ندامت ہو، ندامت نہ ہو اور ویسے ہی وہ بنکر میں توبہ کرتا ہوں تو یہ بھی مذاق ہے، اور اس رب سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو تمہارے دل کو جانتا ہے، ان علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو پہلے اس پر ندامت ہو، شرمساری ہو، اور شرمساری کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور پھر آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس پر استقامت کی کوشش کرے، اور یہ توبہ کہلاتی ہے، یہ استغفار کہلاتی ہے۔ پھر بحیثیت بشریت، چونکہ انسان کی تعریف میں ایک تعریف یہ کہ الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، کہ انسان جو ہے وہ خطا و نسیان کا مرکب ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر بحیثیت بشریت اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ابھی توبہ کا دروازہ غرغرۂ موت سے پہلے بند نہیں ہے، یعنی جب سانس یہاں حلق میں اٹکنے لگتی نا، اس کو غرغرۂ موت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے تک اس کی جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس وقت تک وہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ معافی مانگ سکتا ہے، مگر ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت پتہ نہیں کن لوگوں کو موقع ملتا ہوگا اس وقت میں توبہ کرنے کا، اور نہیں پھر اس وقت توبہ، چونکہ اس وقت
وقت جو غرغرہ موت، جب سانس نکلتے نکلتے یہاں پہنچ جائے اور سانس اکھڑنے لگے اور روح نکلنے لگے، اس وقت چونکہ عجائب اور جو ہے نا حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اس کے سامنے حقائق سامنے آ جاتے ہیں، اس صورت میں اس کا جو توبہ کرنا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح. اس سے پہلے جب چاہے وہ معافی مانگ سکتا ہے. اچھا ایک آخری سوال اور، کیونکہ یہ توبہ کی مطلب بندے کے اور خدا کے ایک تعلق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس تعلق کو اور خوبصورت، بہتر اور مضبوط بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ پرانی غلطیوں پہ معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے. تو جب خدا سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو دعا ایک وہی واحد اور سب سے خوبصورت ایک انداز ہے اور طریقہ ہے. بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بے شک. تو یہ مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم دعائیں مانگیں، عبادات کریں گے، جو بھی نیت کیا ہونی چاہیے ہماری اللہ سے مانگتے ہوئے، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے ہم نے نیت کیا رکھنی ہے، تاکہ اور اس نیت میں خصوصی طور پہ جہاں آپ نے اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، امت کے لیے جہاں ہم نے دعائیں کرنی ہیں، وہاں پہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب مانگو دعا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور قلب کے ساتھ مانگا جائے، اور یہ ہے کہ دعا جب کی جائے تو اس وقت یقین سے مانگا جائے. دوسرا، دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ دوسروں کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب الجلال کے بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا فرما. اور پہلے دوسروں کے لیے یا پہلے اپنے لیے؟ کیونکہ اچھا یہاں دونوں طریقے ہیں، دونوں آئے، مگر بہتر یہاں علماء نے لکھا جو حدیث میں ہے کہ دوسرے کے لیے دعا مانگے. یہاں سے شروع کریں دعا، یہاں سے شروع کریں کہ دوسروں کے لیے مانگے جو بھی ہے، چونکہ یہاں آٹومیٹکلی اپنے لیے مل رہا ہے. حتیٰ کہ یہاں صوفیہ نے تو کیا گہری بات فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. اتنا یعنی ولایت کا معنی اللہ اپنا دوست بناتا ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس دوسروں کا آ رہا ہے. اور کتنا بڑا عہدہ ہے کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ولایت کا درجہ حاصل کرنا. ارے اتنا بڑا کہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا دوست ہو گیا. نحن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ، کہ ہم جو ہے دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں دوست ہیں. اگر کسی کے وزیر اعظم سے دوستی ہو، اس کو پاکستان میں ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی میرا وزیر اعظم سے دوست ہے. جو رب کا دوست ہو اس کو کس چیز کا، اسی لیے قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، چونکہ وہ رب کے دوست ہے. تو ایک تو یہ. دوسری ہے کہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہے، اور یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام 1 دفعہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 دفعہ کر کے دعا مانگے. بالکل سے. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مفید باتیں آج ہم نے جانی. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اس سے بہتری آئے گی، ترتیب میں بہتری آئے گی. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ، شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں دوستوں کو بتا دوں کہ آپ دوست کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو بھی نظر آئے گا. یہاں پہ رابطہ کر کے آپ پروگرام میں سوال کر سکتے ہیں. استخارہ کروانے کے حوالے سے، کسی بھی زندگی کے پہلو کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبرز جو ہیں یہ حاضر ہیں. آپ کال کر کے حضرت سے بات کر سکتے ہیں، اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور ایک وقفے کی طرف جائیں گے ہم. وقفے سے جب واپس آئیں گے نا تب ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اوکے. تو اس کے علاوہ دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارے 10 سے 11 بجے کے بیچ ہمارے ساتھ جو ہے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. حضرت سب سے پہلا سوال، آج کی یہ پہلی سرخی میں یہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. سندھ کے حوالے سے مساجد میں باجماعت نماز محدود، 3 سے 5 افراد ادا کر سکیں گے. جمعہ کے اجتماعات پر پابندی، اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں. یہ سندھ حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ علماء کرام کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہم نے لیا ہے. اجتماع کو محدود کرنے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں اذان اور جماعت اور تلاوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور احتیاط بھی ساتھ ساتھ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए कल तीसरा दिन था कि उलमा की मुशावरत हो रही थी। कल इसी अखबार की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि उलमा ने जो अपना बयानिया दिया है उसका ये है कि जुम्मे का इज्तिमा और जमात जो है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, बच्चों को मस्जिद में नहीं आने दिया जाएगा। फिर कल जो थी वो थी वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें सदर पाकिस्तान भी थे, चारों सूबे के गवर्नर भी थे, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन थे, वफाकी वजीर जो वज़ीर उम्र के वो भी थे, और कश्मीर के सदर भी थे। अच्छा, 4 सूबों के बाद फिर 5वां सूबा कश्मीर का भी मतलब वफ़द मौजूद था, और बिल्किस्तान का भी मौजूद था, और उसमें मैं भी मौजूद था। तकरीबन पौने 3 घंटे तक तो हम भी बैठे हुए थे। इसके बाद मैं उठ गया था, मुझे हमारे पास भी दूसरे मसाइल थे। हमारा सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये निकला था कि पाकिस्तान ये जो नमाज है, जमात और जुम्मा, ये शायर इस्लाम है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये आया कि भाई कतर में बंद हो गई, कुवैत में बंद हो गई, तो इसका जवाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ा वाज़ेह दिया कि वो तो असल में वो मुल्क के लोग जो है वो असल में ममलूक है, वहाँ पर उनकी कुछ लोगों की बाशिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, वहाँ बादशाह जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, उन्होंने अपनी मतलब आमिराना सलाहियत से जो कुछ करना किया, और मदीना मक्के में भी जो कुछ हुआ, तो आपने कहा कि ये हो नहीं सकता। और जहाँ तक अल अज़हर का फतवा है, तो अल अज़हर जो है वो एक बड़ा अजीम इदारा है, था भी है भी, लेकिन इस वक्त कई बरसों से वो आमिरों के हाथों मुक़य्यद है, उसकी हैसियत अब कुछ नहीं है। वो जो आमिर कहते हैं उस पर फतवा आता है, उनकी फतवे की अब कोई हैसियत नहीं है। ओके, तो अब मतलब कहने का ये है कि मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के साथ 5-6 क्योंकि सब थे ना, सबों ने मतलब इस बात में इत्तेफाक किया कि नहीं ठीक है। कुछ लोग जगह अहले तशय्या के नज़दीक जो है ना जमात मुस्तहिब है, तो उन्होंने कहा हम तो, हमारे लिए तो मसला नहीं है, और जुम्मा भी इनके लिए मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ फर्ज है। तो उन्होंने कहा, अहले तशय्युह ने कहा कि हमारा तो मसला ही नहीं है, हमें तो मतलब यानी कि नजफ से और जो मुज्तहिदीन ने फतवा दे दिया है, तो अब अहले तशय्युह की तादाद होगी पाकिस्तान 8%, 10% होगी, जो भी होगी, तो वो अपने हिसाब से तो अपनी इमाम बारगाहें जो भी है बंद करेंगे। लेकिन बकिया जो है तमाम मकाते फ़िक्र जो है उसकी तादाद ज़्यादा है। तो ये बात कभी भी उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं। अच्छा, अगर उलमा फतवा दे भी दिए ना बिलफर्ज, तो ये पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि इसको पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई सिंध वालों ने कहा है, तो आज करके देख ले, इनके बस की बात नहीं है कि लोगों को जुम्मे से रोक सके, जमात से रोक सके। आपने कहा शायर इस्लाम है, ये रियासत नहीं कर सकते, नहीं किसी भी हाकिम का जो दुनिया में हाकिम है उसकी औकात नहीं कि ये कर सके। और फिर कल मैंने बात भी की थी कि भाई अल्लाह का करम है, अल्लाह का ऐसा मौसम गर्म है, ये कोरोना जो है ये हमला करता है 6, 5, 7, 8 डिग्री वाले लोगों पर। आज अब कल भी हमारे यहाँ 9 तक लोग थे, आज भी 9 तक हैं। और आप देखिए भारत में भी मतलब वो सवा अरब का मुल्क है, वहाँ भी मतलब यानी कि जो अमवातें बहुत थोड़ी हैं, टोटल 20 के करीब। हाँ, इसी तरह बंगले, अच्छा इनमें कतर, कुवैत, इधर ओमान और दारुल क्या कहते अमारात, सऊदी अरब, यहाँ बिल्कुल न होने के बराबर। अफ्रीका में नहीं है, क्यों नहीं है कि वहाँ मौसम जो है कोरोना की ताकत, इस मौसम पे लड़ने की ताकत नहीं है। हम मुतासिर तो हो जाते हैं क्योंकि नज़ला ज़ुकाम और हमारी बदपरदी बहुत, हमें कोरोना नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये हुक्मरान न जाने क्या सोच के बैठे हुए हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात हुई, तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग हुई है, और ये साफ कह दिया गया कि नमाज और ये जुमा ये रियासत के हुक्मरानों बंद करने की इजाज़त नहीं है। जिसने भी किया उसने शायर इस्लाम को बंद किया। शायर इस्लाम जो है अल्लाह ताला की निशानियां है, और अल्लाह की निशानी को मिटाने वाला खुद मिट जाता है। तो अगर ये सिंध हुकूमत आगे आई है ना, तो ये मिट जाएगी, ये पता चल जाएगा क्यों कर रही है, इसके पीछे इसके क्या मफादात हैं। इसके मफादात अगर सही है तो भी जुर्म है, और अगर मफादात गलत हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों का कहना है कि इनको माल चाहिए, इनको पीछे से पैसा चाहिए, जी हाँ, वो एड हाँ, तो क्योंकि नजरिया है इनका नजरिया, इनको तो 50 साल से लोग पहचानते हैं ना। हाँ। इस पार्टी को तो 50 साल से लोग पहचान रहे हैं कि ये बेचारी क्या चाहती है। हाँ। तो बस इसका मकसद ये है कि अगर जो भी है अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। जुम्मे की नमाज कोई रोक नहीं सकता, ये कानूनी कार्रवाई करेंगे, 5-25 इमाम को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। ये कर लेंगे, इमाम गिरफ्तार हो जाएगा तो और नमाज पढ़ा लेगा, मस्जिद को ताला लगाने से रहे, क्योंकि मस्जिद ताला बलवा बन जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो ये इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इस जो बस की बात नहीं है उस पर ही काम न करें। कल हम तमाम, मैं मौजूद था, सबसे पहली बात जिन्होंने की थी मुफ्ती मुनीब साहब, उनके साथ मैं बैठा हुआ था,
कि घर साथ घरों में बैठे थे, यानी हमारी हमसे बात शुरू हुई है और बात 3 घंटे चलती रही और इसका आज हाँ, वो बयान किया है कि मुशावरत के साथ ये अच्छा फैसला देखिए किया फिर गया। पंजाब में नहीं है, पंजाब। बलूचिस्तान में नहीं है, सरहद में उधर नहीं है, KP के में, तो यहाँ क्यों है भाई? ठीक है, ये वाकई सोचने की बात है। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात का जवाब देंगे और दौरान वक्फा भी हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और हमने दौरान वक्फा कुछ सवालात शामिल किए हैं, जिनमें से कुछ सवालात जो हैं वो इस्तिखारा के हवाले से हैं और कुछ वैसे रहनुमाई के हवाले से हैं। सबसे पहला सवाल हम पेश करते हैं जनाब आपकी खिदमत में, वो है नैयर कलसूम साहिबा कराची से। इनका सवाल है, दिल और शुगर की मरीज़ा हैं ये, इनकी पिछले 1 साल से सेहत इस कदर गिर चुकी है कि इनका रंग काला पड़ गया। डॉक्टर्स कुछ बताने से कासिर हैं, आप इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामलात हैं और इन्हें क्या अमाल जो है वो करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्तिखारे में तो कोई इशारा किसी शैतानी असरात का नहीं आ रहा, जो कुछ भी है ये कुदरती बीमारी है, और दवाई जब इस्तेमाल करें तो 12 मरतबा उस दवाई पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दम करें और इस दवाई को पिएँ। इंशाल्लाह शुगर है और जो भी बीमारी है तो इसके लिए इलाज तो करती होंगी, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी इस महीने का जो वजीफ़ा हमने दिया है 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये हर शख्स हर नमाज का 60 मरतबा पढ़े। 3 रोज़े कम अज़ कम इस महीने में रखें लाजमी तौर पर, और सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई सा दुरूद शरीफ 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। आज जुम्मे का दिन है, प्यारे आका फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। इस वक्त पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का इंसान जो है तकलीफ़ में है। अगर सब के सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे और इस नीयत से पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमारा कोरोना वायरस से और इस क़यामत खेज़ घड़ी से निजात अता करे, तो कोई अजब नहीं कि हमारी जान छूट जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हबीबा साहिबा ने सकर से हमें कॉल किया और ये मसाजिद में बाजमात अदायगी पर पाबंदी को देखते हुए रमज़ान का सोच के परेशान थी। ये कह रही थी कि क्या होगा रमज़ान में, ज़रा इस बारे में बताइए। कलौंजी के बारे में कल आपने वो हदीस के साथ जो है वो कल सजेस्ट किया था कि कलौंजी का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर रखें, पानी के साथ जो है वो निहार मुँह आप कलौंजी जो है इस्तेमाल करें। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि इसकी क्या क्वांटिटी वगैरह, जो कितने दाने, कोई इस बारे में भी कुछ वाज़ेह तौर पे अहकामात हैं या किस हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है इसे? देखें, आप माशाल्लाह एक खातून हैं, आपको मस्जिद की जमात का इतना एहसास है, अल्लाह ताला एहसास कायम रखे। देखिए बेटा, कल हमारा इजलास हुआ था तकरीबन 3 घंटे का, जिसमें पाकिस्तान की कौम नहीं थे, सब मौजूद थे, उलमा के अलावा सदर पाकिस्तान थे। तो इस इजलास का नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान में या दुनिया में कोई भी हुक्मरान मस्जिद में जमात से रोक नहीं सकता, जमात ख़त्म नहीं की जा सकती, न जुमा ख़त्म किया जा सकता। अब न जाने क्यों इसके बाद ये फैसला सिंध हुकूमत ने कर लिया है, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी शख्स जुम्मे से रोकने के लिए कितने को रोकेगा। अब करोड़ लोग जुमा पढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रोकने की बात हो रही है, रोकने की किसी की ताकत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। और फिर हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कल फिर आज अपना बयानिया दे दिया है, क्योंकि ज़ाहिर वादा तो यही था सबका कि भाई मतलब यानी कि जुम्मा होगा, फिर ये अचानक सिंध हुकूमत ने कह दिया, तो ये न जाने क्यों किया। तो बेटा फिक्र मत करें, जुम्मा भी होगा, नमाज़ें भी होंगी, हम रियासत के मुखालिफ नहीं है, मगर रियासत को इसका हक ही नहीं है। जिसका हक नहीं है वो कैसे किसी, जिसके अगर मैं आप घर में आने का हक नहीं रखता तो मैं कैसे आपके घर में दाखिल हो जाऊंगा, समझे। तो जो ये हुकूमत की जहां तक इख्तियार आते हैं, वो उन्होंने जितने हिफाजत तदाबीर किए, पूरे मुल्क को घर में बिठा दिया, वो जो उनकी ताकत है कर लिया, लेकिन ये इनकी ताकत से बाहर ही नहीं। ये इस्लाम जो है ना, इसकी कोई हद तो होगी ना, इसकी हद है। तो बेटा ना रमजान में से परेशानी होगी ना आज भी देख लीजिएगा, जुम्मा होगा, जो कोशिश करेगा बेचारा, अगर कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो 2-4 को गिरफ्तार होंगे, 50 गिरफ्तार होंगे, करोड़ आदमी को गिरफ्तार करने से कहां से इतनी जेलें लेकर आएंगे। लोग तो नमाज के लिए घर से निकलेंगे, और अब तो सारे लोग फारिग है, वैसे तो लोग दफ्तरों पे जाते थे, तो अब कौन जुमा नहीं पड़ेगा। तो बेटा फिक्र मत कर, रमजान तो बड़ी बात है, आज भी इंशाअल्लाह जुमा होगा, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। और दूसरा आपने कहा कुलौंजी देखें, ये खाने में डाल दिया करें,
اب کتنی ڈالیں؟ ایک مطلب کچھ اتنی چٹکی بھر کے ڈال دیں، ہاں، ایک چمچ ڈال دیں. ہاں چمچ. اسی طرح مطلب یعنی کہ صبح 7 یا 9 دانے جو ہے نا یہ بھی پھانک لیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ حدیث پاک سے یہ بات بھی تو ملتی روایت سے کہ تمہارے معدے میں ایک دانہ بھی ہوگا تو تمہیں موت جو ہے نا موت کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ. تو یہ بڑا، میں نے 3 باتیں کہی تھی، کولونجی کو لازم کرو، لوکی کو لازم کرو اور میتھی دانے کو لازم کرو. یہ کھانے میں ڈال دیا کرو، یہ 365 دن ڈالو، دیکھو پھر تمہارے کیسی صحت بنتی ہے. تمہاری صحت ہی صحت رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، حیدرآباد 9:45 نمبر سے ایک خاتون نے کال کی تھی، نام نہیں بتایا انہوں نے. یہ کہہ رہی تھی گھروں میں ہم لوگ بند ہیں اور ہمارے پاس راشن نہیں پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بین حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آج نہیں کر رہے، 20 سال سے کر رہے ہیں اور ہمارا وہاں پر ٹھیک ٹھاک مطلب راشن بن رہا ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا. بعض اوقات پہنچتا بھی ہے. تو دیکھیں فہیم، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کراچی میں کبھی ایسے حالات ہوں گے. یعنی ہمارے ساتھ کل ہم نے 10 ٹرک نکالے تھے خالی کورنگی میں 10. اس میں سے 2 ٹرکوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کورنگی جو ایک ایسا نہیں، کورنگی کا وہ علاقہ جو مطلب یہ نہیں کہ جہاں کمپیوٹر اس کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، موبائل کی، اور 3.5 نمبر کہلاتا ہے کورنگی، رضا مسجد. اس علاقے کے لوگ اچھے خاصے لوگ ہیں، وہاں دکانیں کروڑوں کی دکانیں، لیکن ہم کو وہاں ٹرک بھگانا پڑا. یعنی لوگ ہیں نا ہمارے پیچھے ٹرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے. یعنی کراچی کے وہ شہری جنہوں نے ساری زندگی دیا ہے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ راشن لیں گے، وہ ہمارے ٹرک کے پیچھے بھاگے تو ہم کو بھاگنا پڑا وہاں سے. خیر وہ کہیں نہ کہیں روک کے اس کو تقسیم کیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا فہیم کہ کراچی کا وہ شہری جو مطلب کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں راشن مانگوں گا، وہ ساری زندگی دیتا رہا، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، صدقات دیتا رہا، وہ آج ہمارے راشن پر آ گیا ہے. اب بتاؤ اس کی حالت کیا ہوگی، گھر کا حالت کیا ہوگی. اور ہم نہیں کر سکتے. ہم نے جو بھی نیت کی ہے 2 ارب روپے کے راشن بانٹنے کی، لیکن یہ 2 ارب کا راشن نہیں، یہ ہزاروں ارب سے بھی گزارا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم غور نہ کریں کہ ہوگا کیا. ریاست کے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ہے، لیکن کرنے کی ول تو ہو، سوچ تو ہو. حضرت عمر نے تو اپنا چہرہ کالا کر دیا تھا، حالانکہ حضرت عمر گورے چٹے تھے، لیکن جب 9 مہینے قید آیا تو آپ کالے پڑ گئے اور آپ کھانا پینے سے بالکل آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور اتنا برا حال آپ کا ہو گیا تھا 9 مہینے کے اندر کہ گویا آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. اور ایک مطلب آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مصر میں کہا کہ اے عمر، کیا ہم مر جائیں گے تو تب تجھے خیال آئے گا، تو نے ہم کو امداد کیوں نہیں بھیجی؟ تو حضرت عمر نے کہا حضرت میں بس بھیجتا ہوں، یہ حال ہوگا کہ آپ کا ایک اونٹ مدینے میں ہوگا اور دوسرا اونٹ میرے مصر میں ہوگا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بادشاہوں کا یہ حال ہوتا ہے. کل بھی گورنر صاحب میرے پاس آئے تھے، پرسوں وزیر اعلیٰ آئے تھے. گورنر صاحب کو میں نے کہا دیکھو یار، آپ لوگوں سے پوچھے، آپ سوچو، غور کرو، آپ کو اللہ نے عہدے دیے، غور کرو ہمارے عمر کا کیا حال ہو گیا تھا جب قید. ارے قید سے بڑھ کر بری حالت ہے بھائی. اب تو گھر، اس وقت قید تو تھا نا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یار. تو قید میں بندے جنگلوں میں جا کر پتے تو کھا لیتے تھے، یہاں پتے بھی نہیں ہے نا، کیا کھائیں اس وقت. تو بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. سیلانی کیا 1000 سیلانی بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی کرنا نہیں کر سکتا جب تک ریاست سوچے، ریاست غور کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا موسم گرم ہے. کرونا وائرس ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا بھائی. کرونا وائرس ہمیں نہیں مار سکتا، ہماری موت میں مار دے الگ بات ہے، لیکن کرونا وائرس دیکھیں اتنے دن سے ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. آج 12-15 دن ہو گئے کراچی بند ہو گیا نا، کب سے بند ہے سمجھے. اور اس کے باوجود مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے. ہمارے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں صرف 9 امواتی ہوئی. یہ بھی 9 امواتی بہت بڑی بات ہم کہتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے یہاں جو تم ڈر رہے ہو. صحیح. اس بارے میں راشن کی تقسیم اور اس حوالے سے باقی لوگوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس بارے میں ہم ذرا وقفے سے آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایک سوال بھی باقی ہے نعیم صاحب کا، اور ہم دوران وقفہ بھی کچھ سوالات لینے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت.
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جن سے ہم استخارہ روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے آپ دوستوں کے سوالات کے ہم نے جوابات حاصل کیے ہیں. ابھی کچھ سوالات ہمارے پاس اور ہیں. نعیم صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, آسیب اور پریشانی کے حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے. تو ان کے استخارہ میں کیا اشارہ آیا تھا, ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں نعیم بھائی, بالکل ہم نے آپ کا استخارہ کیا اور استخارے میں کوئی آپ کے گھر میں آسیب نہیں ہے. اور آپ نے ایک دو سوال شاید فہیم بھائی بھول گئے, وہ آپ نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی ہاں, سوری. تو الحمدللہ نہیں, مسئلہ نہیں. میں تو چاروں نمازوں میں سیلانی میں ہوتا ہوں, سمجھے, ظہر سے لے کر عشاء تک. تو آپ جب بھی میرے پاس نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جاؤں گا. آج جمعے کی نماز میں کہیں اور پڑھاتا ہوں, تو میں جمعے کی نماز کے بعد پہنچوں گا, اس لیے آپ جمعہ نماز سے مت آئیے گا. البتہ عصر میں آئے, مغرب میں آئے, عشاء میں آئے, آپ مجھ سے ملاقات کریں. جو آپ کا مسئلہ, تعویذات بھی میرا اسٹاف موجود ہوتا ہے, ہم تعویذات وغیرہ بھی آپ کو آج دے دیں گے انشاءاللہ, گھبرانے کی بات. بالکل صحیح ہو گیا. اور ابھی ایک سوال تو یہ قاضی احمد, پتہ نہیں پورا نام بھول گیا میں, قاضی صاحب کا میسج آیا تھا, فون آیا تھا حیدرآباد سے. انہوں نے یہ کہا کہ باقی چینلز جو ہیں وہ غلط رپورٹنگ کیوں کر رہے ہیں, کیا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ اور نماز کے حوالے سے آپ کے بیان سے مجھے کافی حوصلہ ملا ہے, اور میں آج جماعت سے نماز ادا کرنے ضرور جاؤں گا. تو اس بارے میں کچھ آپ اپنی رائے رکھتے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اب یہ کہ دلوں کی حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال کہ چینلز کے مالکان تو سارے ہی مسلمان ہی ہوں گے ہمارے پاکستان میں, اکثر تو مسلمان. اب یہ کہ چینلز کے مالکان کی اجازت کے بغیر تو بہت سے کام نہیں ہو سکتے ہوں گے. اگر ان کو مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ان کا اپنے ملازمین کو آرڈر ہوگا تو بیچارے وہ تو تنخواہ دار آدمی ہے, 25-30 ہزار کی تنخواہ والے آدمی, وہ کیا کر سکتے ہیں. قاضی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں جمعے کے لیے نماز کے لیے جاؤں گا, لیکن میں آپ سے شکوہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے سوچ لیا تھا کہ کیا پاکستان جو وہ اسلام کے نام پہ لیا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا اس ملک میں نماز کی پابندی ہو سکتی ہے؟ کیا اس ملک پہ جمعہ کا پابند ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیسے سوچ لیا؟ یہ تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں, میں کل اس میٹنگ میں تھا جو شمال پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی میٹنگوں میں شمار کی جا سکتی ہے. اس کو تاریخ میں ایسی میٹنگ نہیں ہوئی, تاریخ میں 70 سال میں ایسی میٹنگ نہیں ہوئی پاکستان میں جو کل ہوئی تھی. اس میٹنگ میں بھی تھا, الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی تھی. میں تو بالکل دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے مفتی منیب الرحمان کے ساتھ, اور میرے ساتھ گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور تمام مقاطع فرقے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے چلی ہے, پورے 3 گھنٹے تو میں بیٹھا رہا, بعد میں تھک گیا تھا میں. تو اس میٹنگ کا خلاصہ یہی تھا کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کوئی ملک بھی ہو, حاکم وقت نماز بند نہیں کروا سکتا, کہ اس کے اختیار میں ہی نہیں. تو اب نہ جانے انہوں نے کیسے کہہ دیا ہے. اور پھر بھی یہ دیکھیں, مطلب لطیفہ یہ ہے کہ تینوں صوبے تو کچھ نہیں کر رہے ماشاءاللہ, وہاں تو جمعے کی نماز ہوگی, جماعتیں بھی ہوں گی. اب پتہ نہیں سندھ کی حکومت کو کیا ہو گیا, یا رات کو کوئی خواب آ گیا ان کو, یا کوئی ایسا ہو گیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, ہمارا ملک اللہ کے کرم سے فضل میں گرم ملک ہے بھائی. یہاں کرونا وائرس جو ہے, جو ہمارے ماہرین کہتے ہیں, ماہرین ہر طرح کے, جو جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, وہ کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے, کوئی اسلامی لیڈر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو ہے مطلب یعنی وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ ہمارا موسم 25 سے اوپر ہے, اور اس نے دنیا میں جہاں بھی نقصان پہنچایا, پوری دنیا کو دیکھ لو نا, وہاں سینٹی گریڈ جو ہے نا 6, 5, 7, 4 منفی چل رہا ہے. ایون ایران میں وہ رات میں مائنس میں وہ کہتے ہیں ٹیمپریچر ہوتا رہا ہے, جو زائرین واپس آئے ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے بھائی, ایران تو برابر میں, بھائی ایران میں 6-5 پر اس نے حملہ کیا ہے, اور مشہد شریف میں کیا ہے نا زیادہ حملہ. تو جو مطلب کہنے کا یہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ, مسلمان ہیں, مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یقیناً اس وجہ سے جو لوگ مقید ہو گئے ہیں گھر میں, مطلب یعنی کہ جو ہے نا اس قید سے وجہ کہ جو قیامت کے خطرات ہیں وہ اس کو کون دیکھے گا. جو آپ نے کہا بھی, آپ نے کال سنی کہ وہ انہوں نے کہا ہمارے گھر راشن نہیں پہنچا, راشن اللہ ہی پہنچا سکے گا نا, سیلانی لاکھ سیلانی پیدا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے, سمجھے. تو بہرحال بھائی آپ فکر نہیں کریں, جمعے کی نماز ہوگی, خدا نہ خواستہ اگر یہ ریاست اس کو روکے گی تو ریاست جیل میں ڈال دے گی لوگوں کو, لیکن کتنے کو ڈالے گی. صحیح. وہ ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں, اس کو تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 منٹ میں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے, اور 2 منٹ میں ہمیں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس مشکل وقت میں
ہم لوگ اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حکومت کا حکم ہے, ہم احتیاط کر رہے ہیں, صفائی نصف ایمان ہے, طہارت کا خیال رکھیں, اپنی پوری جو بھی ہے احتیاط پوری کرنے کے بعد ہمارا گھروں میں بیٹھنے کے علاوہ اس وقت ذمہ داری کیا ہے جب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, بچے بھوک سے پریشان ہیں, ریاست کی طرف سے کوئی مدد فوری طور پہ پہنچ نہیں پا رہی, رفاہی ادارے اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں اور سب کو دینا ممکن بھی نہیں ہے ایک جگہ ایک گھر تک جانا, تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب حیثیت ہیں وہ کیا کریں؟ کیا وہ 3 وقت کی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گھر میں بیٹھ کے سکون سے وہ مزے سے چھٹیاں گزار رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی اسی صورت؟ ہمارے یہاں ایک جملہ ہوتا ہے اقرب پروری, یہ جب لفظ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ برا لفظ ہے اقرب پروری, لیکن آپ اسلام کو دیکھیں کہ اسلام میں اقرب پروری ایک مقام پر بڑی اہمیت رکھتی ہے. فرمایا جب تم اپنے صدقات و خیرات کرو تو سب سے پہلے اپنے اطراف کو دیکھو, بھائیوں کو, بہنوں کو, چچا کو, ماموں کو, تایا کو, خالہ کو, پھوپھی کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو. کیوں کہ اگر تم نے مطلب ان کو صدقات و خیرات اپنے دے دیے نا تو تمہارے صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جیسے بشیر یہ سوچ لے, فہیم یہ سوچ لے کہ میرے خاندان کے لوگوں کا کیا حال ہے, اگر آپ اپنے خاندان کے لوگوں کی اگر آج مدد آپ نہیں کرتے اور گھر میں کھا رہے پی رہے, سمجھ لیں نہ آپ کا روزہ قبول ہے نہ آپ کی نماز قبول ہے, وہ ساری روحانیت آپ کی جاتی رہے گی. تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں سوچوں, اور یقیناً میں نے غور کیا, بالکل غور کیا کہ میرے خاندان میں کون بھوکا ہے, میں نے اپنے طور پہ, آپ بھی کریں, ہر شخص یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو باہر نکل کر شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, شاپنگ سینٹر نہیں مطلب وہ کھلے ہوئے ہیں گروسری اسٹور, تو وہاں سے جو بھی ہو سکے آپ اگر 1 کلو دال بھی لے سکتے ہو 2 کلو لو, لیکن لو, ورنہ آپ کے فرائض اور آپ کے واجبات جو ہے نا اپنی جگہ مسلم, لیکن آپ کی یہ عمل بڑا سخت ہوگا. تو یہ کرنا چاہیے. جناب اعلیٰ فہیم صاحب آپ نے کہا اس پر اگر کام ہو جائے گا تو یہ ادارے کو کام کم ہو جائے. ٹھیک ہے, گھروں سے نکل کے اپنے جو بھی کر سکتے ہیں کہ 1 وقت کا کھانا بھی کہیں پہنچا سکتے ہیں تو آپ کھانا دیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اخلاقی طور پہ فرض ہے, بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اس مشکل وقت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سر آپ کی ایک مختصر سی دعا کے ساتھ ہم اپنے دوستوں سے اجازت چاہیں گے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں, ہم اب تجھ سے اپنی بخشش کے طلبگار ہیں. تو حی ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم ہے, قائم رکھنے والا ہے. پروردگار ہمارے اہل و عیال کی اور آقا کی پوری امت کی زندگیوں کو قائم و دائم فرما. اور اے اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو عذاب آیا ہے اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. اور اس عذاب کی وجہ سے کروڑوں گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی غیب سے رزق میں آسانی عطا فرما. تو رازق ہے, تو رزاق ہے. کوئی حکومت, کوئی ریاست, کوئی رفاہی ادارہ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا. تو ہی کھلا سکتا ہے, تو ہی رزاق ہے. تو نے قرآن پاک وعدہ کیا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق میں نے اپنے پر نہ لیا ہو. تو اللہ رحمان رحیم تو اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما اور اس بھوک سے چھٹکارا عطا فرما. اور ہمیں برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست, برے ہمسایوں سے بچا لے. اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے نبی کے ماننے والے کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اور جس کو تو نے بچا کے رکھا ہے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, آقا کی پوری امت کو کورونا وائرس اور ہر جان لیوا بیماری سے بچا لے. ہماری مسجدیں, ہمارے جمعے آباد و شاد باد فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.